بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب طالب کریم صاحب, پریزیڈنٹ ایپسپ پنجاب, محترم جناب میاں عامر صاحب, محترم جناب سہیل افضل صاحب, ڈیئر فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس, السلام علیکم. ہمارے آنے کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے امیجن پاکستان 2030. 20 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہونے چلا ہے. ابھی 79 ایئرس کا تقریباً ہو چلا ہے. تو آج کراچی میں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بیٹھ کے دیکھ سکیں کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ جائیں گے تو چاہے سلو چلیں ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے, لیکن اگر ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں تو جتنی مرضی سپیڈ سے بھاگیں ہم کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کافی فکر مند تھی اپنے نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں, کیونکہ ایک سوال ہم سے بار بار ہوتا تھا کہ ہمیں ڈگریاں تو دی جا رہی ہیں لیکن جابس کدھر ہیں. ہم نے اپنے ریسرچر بٹھائے اور بٹھا کے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے کیا اور گیپ کیا ہے, اور یہ گیپ فل کیسے ہو سکتا ہے, ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو دو طرح کی چیزیں پتہ چلیں. ایک انڈیویجول جو ہر فرد کی ذمہ داری ہے, اور وہ بہت ہی سمپل تھی. بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی سیدھی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہمیں نظر نہیں آتی. اگر میرے پاس کوئی اپلیکنٹ آئے جاب کے لیے تو 500 اپلیکیشنز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کینڈیڈیٹ ینگ چوز کروں جس کے پاس کلیئرٹی آف ویژن ہو, جو ایماندار ہو, جو رسپانسبل ہو, جو ایمپتھائز کر سکے, جو کمپیشنیٹ ہو اور جو سیلف لیس ہو. لیکن ان 500 میں سے ایک بھی نہیں ملتا, کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں سکلز تو دے رہی ہیں لیکن کریکٹر پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اس طرح جس نے بزنس بھی کرنا ہو وہ ایسے ہی بزنس کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ زیادہ تر بزنس کے گریجویٹ ہیں, برانڈ پرومس کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے جو اوپر لکھا ہے وہی ہوگا اندر. افسوس کہ ہمارے بزنس مینوں کا وہ برانڈ بھی نہیں ہے. یہ بھی کریکٹر سے متعلق چیز ہے. تو جب آپ کریکٹر کو اسٹڈی کرنا شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بھی اسی لیے پریشان ہے. یہ میرا ڈیلیما نہیں ہے, یہ ویسٹ کا بھی ہے, یہ یو ایس کا بھی ہے, یہ پوری دنیا کا ہے. انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ہم نے اسکل سیٹ پہ تو بڑی توجہ دی, لیکن ہم ڈاکٹر انجینئر یا بزنس مین تو بنانے لگ گئے لیکن شاید انسانوں سے ہم بہت دور ہٹ گئے. تو اس وقت ساری بڑی یونیورسٹیاں اس پہ غور کر رہی ہیں. ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے بیٹھ کر اس پہ بہت کام کیا ہے, ایک ماڈل ڈسکور کیے, اور اس ماڈل پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ہم اپنی پرسنل لائف میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ پروفیشنل لائف میں کامیاب ہوتے ہیں. جب بھی آپ نے کریکٹر بلڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو کوئی رول ماڈل چاہیے. ہم نے پاکستان میں سارے رول ماڈل دیکھے, پریزیڈنٹ جتنے پاس گزرے ہیں, قائد اعظم کو دیکھا, امریکن پریزیڈنٹس کو دیکھا, نیلسن منڈیلا کو دیکھا, لیکن ایک دنیا کی سب سے بڑی شخصیت تھی جنہوں نے فلرشنگ سوسائٹی کی بنیاد بھی رکھی, جو ایک اچھے بزنس مین بھی تھے, جو ایک اچھے سپہ سالار بھی تھے, جو اچھے تاجر بھی تھے, جو اچھے باپ بھی تھے, جو اچھے استاد بھی تھے. افسوس ہم ان سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن انہیں بھول چکے ہیں. تو ریسرچ سے پتہ چلا کہ جو ان کا لیڈرشپ ماڈل تھا, ان سائڈ آؤٹ اپروچ, وہ بہت بڑا ماڈل تھا, اور اس کی فاؤنڈیشن جو تھی بلیف ان اللہ. ہم سب مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے تو ہیں, کہتے تو ہیں کہ اللہ ہے, لیکن ہماری پریکٹسز میں نظر نہیں آتا. جب ہم کسی ڈیوائن پرپس کے ساتھ, بگر پرپس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو پرسسٹنٹ رہتے ہیں. تو ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح. تو پہلی چیز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہیں نبوت ملی تو کوئی طاقت نہیں تھی ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی, کوئی معجزہ نہیں تھا. ایک طاقت تھی, اللہ پہ یقین کی. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت یا نبوت تو بعد میں ملی, وہ صادق اور امین پہلے تھے, اور کتنی رسپانسبلٹی سے انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا.
وہ ایمپتھائز کرتے تھے, وہ کمپیشنیٹ تھے, وہ صبر کرتے تھے, شکر کرتے تھے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ ریلائز کرنا ہے, ہم فلش پیراڈائز میں نہیں رہ سکتے. اگر آپ UN کے نمبر دیکھیں, لٹریسی میں آپ سب سے نیچے ہیں. اگر آپ ٹرانسپیرنسی میں دیکھیں تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی میں شاید ہمارا 137واں نمبر ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یا جتنے بھی انڈیکس ہے, اس میں ہم بالکل لو لیول پر ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں شاید خانہ جنگی ہو. تو آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں, ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے اور سوچ کے دیکھنا ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. میں نے 2 طریقے بتائے. ایک تو ہمیں انڈیویجولی اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. یہ جو مولانا حضرات کہتے ہیں کہ جو ملے گا آخرت میں ملے گا, ہمیں تو دعا یہ یاد کرائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. پہلے دنیا کی خیر پھر آخرت کی خیر. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری کامیابیاں دنیا میں حاصل کی. انہوں نے مدینہ میں ایک فلرشنگ سوسائٹی بھی بنائی, انہوں نے مکہ بھی بغیر لڑائی کے فتح کیا, اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ لوگ وہ میسیج لے کے جا رہے تھے. وہ تو پروگریسو تھے, پازیٹیو تھے. میری سوسائٹی تو لبرل سوسائٹی تھی. اس نے خواتین کو وہ رائٹ دیے جو ویسٹ نے 1800 میں جا کے دیے. جائیداد کا حصہ, پسند سے شادی کا حصہ, کاروبار کا حق, کیا کیا نہیں دیا. تو آج یہ کیسے پیچھے ہو سکتی ہے؟ دراصل جو اسلام ہمیں سکھایا جا رہا ہے, اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کریں تو اس سے بالکل مختلف ہے. ہم عقیدت میں مرنے مارنے پہ تو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹسز ہیں, جو ان کا لیڈرشپ ماڈل ہے, اسے فالو کرنے کے لیے تیار نہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونیک ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاب مارکیٹ میں آپ کو پرائرٹی پہ لیا جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بیسٹ ہو, تو پلیز آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے گورننس ماڈل. میرے ساتھ میاں عامر صاحب تشریف لائے ہیں. لوگ انہیں PBA کے چیئرمین کے طور پر یا دنیا TV کے آنر کے طور پر جانتے ہیں. میں انہیں اس قوم کے محسن کے طور پر جانتا ہوں. انہوں نے 450 کالجز اس ملک کو دیے ہیں, جس میں 5 لاکھ کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں. چار خوبصورت یونیورسٹیاں دی ہیں. میاں صاحب کا کہنا ہے کہ نہ صرف ہمیں انڈیویجولی اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا پڑے گا, بلکہ ہمیں اپنا گورننس ماڈل بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ گورننس ماڈل ہمیں کچھ نہیں دینے چلا. ہمیں اپنے چھوٹے صوبوں کو اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. اور یہ میاں صاحب کوئی ایتھنیسٹی پہ یہ بات نہیں کر رہے, یہ فیکٹس, فگر اور لاجک پہ بات کر رہے ہیں. ابھی ہم کراچی پھر کے یہاں پر پہنچے ہیں. جو کراچی کی حالت ہے, رونا آتا ہے. اگر آپ اسلام آباد لاہور سے آئیں تو بالکل آپ کے آنسو نکلیں گے کہ اس شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور اگر کراچی والوں سے پوچھے, وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی. کہیں کہتے ہیں دبئی نے یہ حال کر دیا ہمارا. یہ کسی نے ہمارا حال نہیں کیا, ہم نے خود کیا. اور اگر ہم آج طے کر لیں, مل کے بیٹھ جائیں, پولیٹیکل ہو جائیں, سارے لوگ بیٹھیں, اور سارے لوگ نہیں, یہ یونیورسٹیز کی یوتھ ہی طے کر لے کہ ہم نے کراچی کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, تو بڑی آسانی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں طالب کریم صاحب کا. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کا. لاہور سے میاں صاحب اڑے, طبیعت ان کی خراب تھی, لیکن ایک اویئرنیس کمپین کے سلسلے میں چلے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا آسان ہے کہ میں کیا کہوں, بس ایک ول چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.